جی آڈینس، آپ نے دعا کی طاقت دیکھنی ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا کر دکھایا، حضرت ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، حضرت مریم کو بغیر بچے کے باپ کے ایک بیٹا عطا کیا جس کو نبی بنایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ تو میرے معزز سامعین، یہ دعا کی طاقت ہے۔ آج کے اس سیریز میں آپ کو دعا کی طاقت، دعا کی قبولیت، دعا کے آداب اور دعا کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس مبارک کلمے کے ساتھ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے مخلوق کے ساتھ رابطہ، مخلوق کو اپنے قریب کرنے کا ذریعہ اور مخلوق کی داد رسی اور مناجات اور سرگوشیوں کا سننے کا ذریعہ اور اس کو واپس قبول کرنے کا ذریعہ دعا عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے ایک ایسا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس سے انسان اپنے اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان سے جو غلطی سرزد ہو گئی تھی، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، تو اس کے مداوع کے لیے اللہ پاک نے خود الفاظ بتائے کہ ہمارے آدم آپ ایسے دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا حاصل نکلتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت خود بندے کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے دعا مانگیں، میں انشاءاللہ دعا قبول کروں گا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آج کی اس سیریز میں کوشش کریں گے کہ دعا سے متعلق تمام پورے چیپٹر کو کور کیا جائے انشاءاللہ۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، پھر دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں اللہ کا نام لے کر اس چیز کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، جتنی توجہ اور دھیان سے دعا کی جائے گی اتنی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ ہم آپ کے سامنے دعا کے مستحبات، معمورات اور دعا کے رکن اور دعا میں کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے، وہ سماعت فرما لیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ اپنے آپ سے حرام چیز کا دور ہونا ہے۔ کھانے پینے میں، پہننے میں اور کمانے میں، اگر آپ کی کمائی میں، پینے میں، پہننے میں، کھانے میں کہیں بھی حرام کمائی شامل ہے یا مکس ہے، مشتبہات ہے، مکس اور مشتبہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ رکاوٹ آ جائے گی۔ میں ایسے الفاظ مجھے یاد پڑتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ حَيْثُ مَأْكَلُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَلْبَسُهُ حرام۔ جب کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب حرام ہے تو اس کے لیے دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ دعا کے دوران کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ جو چیزیں پہلے دن سے طے ہو چکی ہیں، مثلا کوئی مرد پیدا ہوا ہے، کوئی خاتون پیدا ہوئی ہے، تو وہ خلاف فطرت دعا کرے، یا اللہ مجھے مرد بنا دے، عورت یہ کہے، اور مرد یہ کہے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، تو اس طرح کی دعا یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرے اور محال چیزوں کی دعا نہ مانگے۔ اللہ پاک کی قدرت کا امتحان ہرگز نہ لے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی بھی نہ کہے، مثلا یہ کہ دعا پوری ہونے میں ہی نہیں آتی، یا میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوتی، میں دعا کر کر کے تھک گیا، اللہ پاک عطا نہیں کرتا۔ میں آخر میں آپ کو دعا کی قبولیت کے 3 درجات بتاؤں گا انشاءاللہ، اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا۔ دعا کے کچھ ارکان ہیں، مطلب جن سے دعا مکمل ہوتی ہے۔ آپ ان کو 3-4 بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا دعا کا ایک رکن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے لیے اخلاص ہو، پورے یقین کے ساتھ اور قطعی طور پر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے کبھی سر کھجاتے ہیں، کبھی داڑھی کھجاتے ہیں، کبھی بدن کھجاتے ہیں۔ میں نے یہ مقولہ پڑھا ہے، ان اللہ تعالیٰ لا يقبل دعاء قلب غافل۔ غفلت والے دل میں سے جو دعا نکلتی ہے، یعنی جو دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، جس کا دل کہیں اور ہے اور زبان سے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، غفلت کی اس کیفیت کی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ جب آپ رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑی ہستی کے دربار میں استدعا کر رہے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو پھر پوری توجہ اور یقین ضروری ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں اور اللہ پاک سے حسن ظن رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ دعا کے کچھ مستحبات ہیں
اور مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام بھی کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ کر سکیں تو اس سے دعا پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ اللہ کریم سے دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لیں، صدقہ دے دیں، نماز پڑھ لیں، نوافل ادا کر لیں، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت میں خاص طور پر اپنے نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے ہوں ان کا آپ اللہ پاک کو واسطہ دے دیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کچھ لوگ ایک غار میں بند ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی خالص ایسی نیکیوں کا اللہ سے ذکر کیا جن کا اللہ پاک کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر ہمارا وہ نیک عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نکال دے، اس مصیبت سے نکال دے، تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اچھا، ناپاکی، نجاست، گندگی اور غلاظت سے پاک ہو کر، یعنی میل کچیل سے دور ہو کر صاف ستھرا ہو کر دعا مانگنا چاہیے، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے پہلے نماز حاجت پڑھ لیں تو بہت مناسب ہے۔ دعا مانگنے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھنا بھی مناسب ہے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرے۔ اسی طرح دعا کے اول آخر میں میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان پر درود و سلام سے پیک کر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں، انشاءاللہ درود و سلام قبول ہوگا۔ اور اللہ پاک کی ذات بڑی غیرت والی ہے کہ دعا کے شروع اور آخر کو تو قبول کرے اور درمیان میں ہماری حاجات کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں، سائل کی طرح، یعنی منگتا ہو کر، فقیر ہو کر دعا مانگے۔ دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھائے، یعنی کندھوں تک اٹھائے، کندھوں سے اوپر نہ کرے، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو یہ بھی غیرت آتی ہے کہ ان ترد الیہ خائبتین، کہ اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو خالی اور خائب و خاسر کر کے واپس کر دے۔ دعا قولاً اور عملاً اللہ تعالیٰ کی شایان شان آداب اور احترام کو اختیار کرتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مانگنی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری واضح ہونا چاہیے، گڑ گڑانا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے رونے کی توفیق دی ہے تو رونا بہت مناسب ہے۔ یہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں، اور اگر گڑ گڑا نہیں سکتے تو تباکو، یعنی رونے کی شکل بنا دیں، رونے کی شکل بنا دیں، اس سے بھی انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے سے، واسطے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں آواز کو پس رکھے، زیادہ یعنی چیخیں نہ مارے، تاکہ اس میں ادب ملحوظ خاطر رہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ادعیہ معصورہ مسنون دعائیں منقول ہیں، انہی کو اختیار کرنا مناسب ہے۔ حضور محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، انہوں نے جو اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہیں اس میں تمام انسانیت کی ضروریات کو سما دیا ہے، لہٰذا ان کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ جامع دعائیں مانگیں جن میں ضروریات اور حاجات اللہ پاک کے سامنے رکھی جائیں۔ اپنی ذات سے دعا شروع کرے، پھر اپنے والدین، اپنے تمام مومن بہن بھائیوں کے لیے دعا کرے، یعنی پہلے اپنے لیے پھر بدرجہ اوروں کے لیے بھی دعا کرے۔ اگر آپ امام صاحب ہیں تو تنہا اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے تمام متعلقین، نمازیوں، مقتدیوں کے لیے دعا کریں۔ مثلا میری کے بجائے ہماری یا میں کے بجائے ہم کے لفظ کو استعمال کرے۔ رغبت اور شوق کے ساتھ دعا مانگے، بے دلی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا کرے، یا اللہ دے دے، تیرا ہی در ہے، تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں گے، اگر یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے۔ اچھا جی، اپنی تمام حاجتیں، چھوٹی بڑی حاجتیں، حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ضرورت ہو وہ بھی اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ دعا مانگنے والا اور سننے والا آمین بھی کہے اپنی دعا پر، اور دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کو منہ پر بھی پھیر دے۔ دعا میں کچھ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اگر بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم دعاؤں کو قبول بھی فرما دیں گے۔ یعنی دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، اسی طرح دعا میں قافیہ بندی کرنا، سجع بندی کرنا، یعنی بے تکلف اشعار کو لے کر آنا، دعا میں بالقصد بہت زیادہ نغمہ سرائی کرنا، یعنی گانے کا انداز اختیار کرنا، اور بتکلف خوش الحانی کی طرف جانا کہ جس سے دعا سے توجہ تو ہٹ جائے، الفاظ اور اس کے تلفظ اور ترنم کی طرف انسان چلا جائے۔ کسی دعا پر اصرار نہ کرے کہ میری یہ دعا تو تجھے یا اللہ قبول کرنی ہی ہوگی، یہ اس طرح کی بے ادبی نہ کرے بلکہ درخواست کرے، آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت میں تنگی نہ کرے۔ مثلا اصلاحی تو میری ہی مغفرت فرما، کسی اور کی نہ کر، یا اللہ تو مجھے ہی عطا فرما، کسی اور کو نہ دے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ چند بکھری ہوئی چیزیں آ گئیں دعا سے متعلق، اب میں ان کا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔